اہل سنت جماعت دیوبند کے کابر پر نوجوڑ محقق کرتی اٹھائی مجدد نے جھوٹ، خیانت، دجل و فریب سے اور علماء عرب کو دھوکہ دے کر علماء دیوبند کی عبارت کو کاٹ چھانٹ کر حد یہ کر دیا کہ اپنی ماں کے حج سے منع کے باوجود چھپ کر اور اپنی والدہ کی نافرمانی کر کے دجل سے بھرا فتویٰ لایا اور دنیا کے سب سے بڑی گندی، ناپاک، خبیث کتاب حسام الحرمین کو زبردستی لکھ کر کے جھوٹے کفر کا بازار گرم کر دیا اور امت مسلمہ میں ایک تکفیری فتنے کی بنیاد ڈال دی، اور دنیا کی بدترین کتاب حسام الحرامی پن لکھ کر اپنے ہی کرتی اٹھائی دھرم کے لوگوں میں تکفیری بدبو کو پھیلا کر گویا کرتی اٹھائی قوم سے امن و سکون کو چھین لیا، جس کا اثر آپ اسی گفتگو میں دیکھیں گے کہ صرف یہی مولوی ہی نہیں بلکہ کرتی اٹھائی قوم کے ہر چھوٹے بڑے اس حسام الحرامی پن کی بدبو سے اپنے اوپر نیند کو حرام کر لیا ہے، بلکہ اس کتاب نے، حسام الحرامی پن کتاب نے ان کی نیند حرام کر دی ہے کرتی اٹھائی قوم کی۔ ایسا لگتا ہے کہ گویا حسام الحرامی پن کتاب کیا لکھ گیا، بریلی گٹر کا ڈھکن کھول کر چلا گیا، جس ڈھکن کو بند کرنے سے تمام اعلیٰ حضرت اور ادنا حضرت بے بس ہیں۔ سامعین سنیں اس گفتگو کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ خیریت سے ہیں۔ ہاں، اللہ کا فضل و کرم۔ علامہ محمد وارث قادری غوثی صاحب بول رہے ہیں۔ وارث رضا بول رہا ہوں، علامہ سب بول رہا ہوں۔ اچھا، کھانے وغیرہ سے فارغ ہو گئے حضرت؟ جی، کھانے سے فارغ ہو گیا ہوں۔ اچھا، ابھی کوئی مصروفیت ہے نہیں ہے؟ نہ، فی الحال تو مطالعہ کر رہا ہوں۔ اچھا، پڑھاتے ہیں مدرسہ میں کیا؟ ہاں، مدرسہ میں آپ اصغر بھائی بول رہے ہیں؟ ہاں، اصغر بھائی بول رہا ہوں۔ پہچان لیے کیا؟ جی۔ اچھا، آپ کے پرسنل میں حوالہ بھیجا ذرا دیکھیں نا آپ۔ ہاں، آیا تو ہے۔ یہ جو بات لکھا ہے کہ اب تاج الشریعہ کی مخالفت کرتے کرتے معاندین حسام الحرمین کی حقانیت سے لوگوں کو مشکوک بنا رہے ہیں۔ قدیم اختلافی مسائل کو کون لوگ ہیں یہ لوگ کہ تاج الشریعہ کی مخالفت کر رہے ہیں اور اعلیٰ حضرت کی بھی مخالفت کر رہے ہیں، حسام الحرمین کی مخالفت کر رہے ہیں؟ کون لوگ ہیں یہ لوگ؟ حضور تاج الشریعہ کے مخالفین میں اور معاندین میں تو خیر اکثر اپنے لوگوں میں سے بھی آتے ہیں۔ وہی نا، سنی کہلانے والے اور کچھ خانقاہی حضرات جو ہیں، جی، وہ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کی مخالفت کرنے والوں میں ان کا بھی ذکر آتا ہے۔ حسام الحرمین کی بات جہاں تک چل رہی تھی تو حسام الحرمین کے سلسلے میں ایک تو وہابیہ دیابرہ تو اس کا انکار کرتے ہیں، ڈائریکٹ وہ فتویٰ کہتے ہیں کہ مطلب اعلیٰ حضرت نے غلط فتویٰ لگایا ہے، اور جو کتابیں تھی حضور اعلیٰ حضرت کے پاس انہیں لوگوں کی، تو اب وہ کتابیں ان لوگوں نے رد و بدل کر دی ہیں وہابیوں نے۔ تو اصل کتاب تو ہوگی نا حضرت ان کے پاس، تو کہیں بھی ہوگی نا؟ وہ رکھے ہوں گے وہابیوں کے پاس تو ہوگی، لیکن وہ اس سے انکار کرتے ہیں کیونکہ منظر عام سے جو انہوں نے کتابیں اب نکالی ہے نئی ان میں سب تبدیلی کر دی ہے۔ نہیں، مثال کے طور پر جس طرح اکثر کہا جاتا ہے کہ بھئی حفظ الایمان میں جو ہے تھوڑی رد و بدل کیا گیا ہے، تقویۃ الایمان میں بھی کیا گیا، ایسا کہا جاتا ہے، تو اس طرح اوریجنل تو کتاب ہوگی نا۔ اب حضرت جس طرح مثال کے طور پر کہا جا رہا ہے کہ کئی علاقے کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ یہاں اس چھپا ہے، یہاں سے چھپا ہے، تین چار جگہ سے جو ہے فتویٰ چھپا ہے، تو کہیں تو ہوگا نا۔ دوسری بات حضرت جو گنگوہی صاحب تک کیا بات پہنچی تھی، ان کے لکھا ہے کہ ان کی حیات میں 3 مرتبہ مع رد کے چھپا ہے، تو رد جو چیز رد کی ہو، جس طرح مثال کے طور پر میں رد میں آپ کے رد میں کچھ لکھ رہا ہوں، تو جب میں آپ کے رد میں لکھوں گا تو میں آپ کا مخالف ہوں گا یا موافق ہوں گا؟ مخالف ہوں گے نا۔ ہاں، تو اب جو حسام الحرمین لکھا ہوا ہے کہ مع رد دیا، آپ نے عبارت پڑھی ہے حضرت؟ آپ نے عبارت پڑھی ہے حسام الحرمین کی عبارت؟ یہ میں دے رہا ہوں، رکیں، یہ حسام الحرمین میں جو الفاظ ہے، یہ صفحہ نمبر 82 پہ ذرا دیکھیں آپ، یہاں پہ لکھا ہے کہ جو وقت طبیعت مرارن
فی بمبئی وغیرہ مع ردھا، کی رد میں چھپا ہے۔ اب جب گنگوہی صاحب کے رد میں فتویٰ چھپا ہے تو چھپانے والا وہ تو گنگوہی صاحب کا مخالف ہی ہوگا، موافق تو نہیں ہوگا نا حضرت، جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ تو جب مخالف چھپا رہا ہے تو حضرت جو ہے اب بتائیں آپ پھر گنگوہی پر اس کا الزام کیسا، فتویٰ کیسا، ان پر اعتراض کیسا؟ تو باطل ہوگا اعتراض۔ اگر میں آپ کے اعتراض میں کوئی فتویٰ لکھ دوں، میں آپ کا مخالف ہوں، تو میں اگر آپ کا مخالف ہوں، میں رد میں کچھ لکھ دوں تو آپ پر الزام نہیں لگا سکتا نا۔ آپ کا کوئی موافق ہو وہ آپ کا رد کر رہا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں بھائی آپ کا موافق آدمی گھر کا آدمی ہے، آپ کی مخالفت کر رہا ہے۔ جس طرح ابھی آپ نے کہا یہ تاج الشریعہ صاحب اور جو ہے حسام الحرمین کی مخالفت کر رہا ہے، آپ میں یہ مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت والے، تو اب اپنے والے اگر رد کریں تو بات سمجھ میں آئے۔ اگر حسام الحرم نے رد کیا جا رہا ہے، آپ نے کہا کہ مخالف ہے وہ، تو مخالف کا رد کرنا تو کوئی قابل اعتبار نہیں ہوگا نا۔ اس طرح سمجھ لو دیوبندی کو بہت ساری کتابوں میں مسئلہ کہ اعلیٰ کے بڑے بڑے علماء پر کہ اعلیٰ حضرت پر جو فتویٰ لگایا گیا ہے۔ دیکھیں جو حضور سید سرکار اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے فتویٰ لگایا ہے، جی صرف ایسے ہی حضور اعلیٰ حضرت نے فتویٰ نہیں لگا دیا، بلکہ حضور سید سرکار اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے پاس وہ چیزیں موجود تھی، ان کے فتوے موجود تھے، ان کی عبارتیں موجود تھی، اس بنا پر حضور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے فتویٰ لگایا۔ ہاں، اب اگر حضرت بات یہاں پہ ہے، اگر کوئی کہے کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس فتویٰ موجود تھا، عبارت موجود تھی، پھر یہ کہنا دیوبندی نے رد و بدل کر دیا، تو اگر وہ رد و بدل کر دیا تو اعلیٰ حضرت کے پاس تو فتویٰ تھا نا، وہ کیوں نہیں بتا رہے ہیں؟ اب پہلی بات حضرت کے پاس تھا تبھی تو آپ نے حکم لگایا۔ ہاں تو وہ کہاں ہے؟ وہ تو لانا چاہیے سامنے۔ پھر یہ کہنا کہ دیوبند نے رد و بدل کر دیا ہے، چھپا دیا ہے، تو یہ تو کوئی قابل قبول بات نہیں ہوگی نا۔ یہ تو جب اعلیٰ کے پاس تھا فتویٰ، عبارت تھی، تو اعلیٰ کے پاس والے ان کے والے دکھانا چاہیے۔ اب دوسری بات حضرت، پہلی بات تو یہ ہے، دوسری بات یہ سوال یہ قائم ہوگا کہ گنگوہی صاحب کو کیا یہ بات پتہ تھا کہ ان کے رد میں، ان کے اس میں یہ فتویٰ جاری کیا گیا ہے؟ حسام الحرم میں جو کہا جا رہا ہے کہ گنگوہی صاحب نے فتویٰ لگایا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالفعل جھوٹا مانے، نہ کافر ہے، نہ فاسق ہے، نہ گمراہ ہے، تو یہ بات جو ان کی طرف منسوب کیا گیا ہے، کیا گنگوہی صاحب کو پتہ تھا کہ حسام الحرم میں بات لکھی گئی، الزام لگایا گیا ہے؟ پہلی بات الزام لگایا گیا پتہ تھا۔ اب دوسری بات یہ ہے حضرت، اگر ان کو اطلاع ہوئی تو وہ ذریعہ قطعی تھا یا ظنی تھا؟ بات سمجھیں حضرت، بہت غور کی بات ہے یہ، کفر ایمان کھیل کی بات نہیں، بس غور کی بات ہے نا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اعلیٰ کے پاس تھا، تب ان کے پاس تھا تو ان کے مسلک والے دیوبندی یہ کہیں گے آپ کے مسلک اعلیٰ حضرت والے فتویٰ بتاؤ۔ پھر یہ کہنا کہ گنگوہی والے کے دیوبندی والے چھپا دیے اس کو تو قابل قبول نہیں ہے، تمہارے پاس تھا تو دکھانا، تم کو تمہاری ذمہ داری ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ 3-4 جگہ چھپا ہوا ہے۔ اب چوتھی بات یہ ہے، کیا ان تک یہ بات پہنچی تھی کہ آپ کے متعلق بات جو ہے منسوب کیا گیا ہے، یہ بات صحیح ہے غلط ہے؟ چوتھی بات یہ ہے، یہ جو ان تک اطلاع پہنچی یہ قطعی ہے یا ظنی ہے؟ یہ چیز کو سامنے رکھ کر کے بات کرنا چاہیے۔ اگر ان تک بات پہنچی ہے تو بات کس کے ذریعے سے پہنچی؟ کیوں کہ اب دیوبندی کتاب میں بہت ساری باتیں ہیں، جس طرح یہ رسائل چاندپوری کے اندر لکھا ہے کہ جب گنگوہی صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ کی طرف یہ فتویٰ منسوب کیا جا رہا ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا یہ غلط الزام ہے میرے اوپر، میں نے ایسی بات کہی نہیں۔ کس میں کہا گیا ہے؟ رسائل چاندپوری کے اندر کہا گیا ہے۔ اب بتائیں کس طرح حسام الحرم کو بچایا جائے؟ جی اس کا اسکرین شاٹ بھیج سکتے ہیں جس میں انکار کیا رشید گنگوہی نے۔ ہاں ہے نا حضرت، بالکل اس میں ہے نا، حوالہ ہے۔ یہ رسالہ چاندپوری دیکھیں، اس میں دیکھیں نشان لگایا گیا ہے کہ اور بڑی دلیل یہ کہ حضرت مولانا گنگوہی قدس سر العزیز کا دستخطی مہری اور مطبوعہ فتویٰ موجود ہے کہ حضرت مولانا ممدوح ایسے شخص کو کافر کہتے ہیں، اور ہم نے حضرت مولانا قدس سر العزیز سے دریافت کر لیا۔ حضرت نے فرما دیا کہ میری طرف یہ نسبت جو ہے محض غلط ہے۔ تو لکھا کہ پھر اس میں گنجائش کیا رہ گئی؟ حضرت نے خود کہہ دیا، کیوں
کہ گنگوہی صاحب کا خود فتویٰ موجود ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جھوٹا مانے وہ کافر ہے، وہ مومن نہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہے وہ، اور وہ نصوص قطعیہ کا منکر ہے۔ حضرت نے بات تک کہی ہے فتح رشیدی کے اندر۔ جب ایک آدمی اسی بات کہہ دے کہ بھائی ہمارا ایسا فتویٰ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹا مانے وہ آدمی کافر ہے، وہ جو ہے شرعی، میں حوالہ دے رہا ہوں آپ کو، فتویٰ رشیدیہ میں بات لکھی گئی ہے، یہ دیکھیں، یہ فتویٰ رشیدیہ دیکھیں، کتاب العقائد فتویٰ رشیدیہ صفحہ نمبر 93 ہے۔ اس میں لکھا ہے، سوال کیا گیا حضرت سے اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ کی نسبت، سوال، ذات باری تعالیٰ عز اسمہ موصوف بصفت کذب ہے یا نہیں، اور خدا تعالیٰ جھوٹ بولتا ہے یا نہیں، اور جو شخص خدا تعالیٰ کو یہ سمجھے کہ جھوٹ بولتا ہے وہ کیسا؟ جواب دیا گیا، ذات پاک حق تعالیٰ جل جلالہ کی پاک و منزہ ہے اس سے کہ متصف بصفت کذب کیا جائے، معاذ اللہ تعالیٰ، اس کے کلام میں ہرگز شائبہ کذب کا نہیں۔ قال اللہ تعالیٰ ومن اصدق من اللہ قیلا، جو شخص حق تعالیٰ کی نسبت عقیدہ رکھے، اب دیکھیں سنیں، یا زبان سے کہے کہ وہ کذب بولتا ہے وہ قطعاً کافر ہے، ملعون ہے، اور مخالف قرآن و حدیث کا ہے اور اجماع امت کا ہے، وہ ہرگز مومن نہیں۔ تعالی اللہ عما یقول الظالمون علوا کبیرا، البتہ عقیدہ اہل سنت ایمان کا سب کا ہے کہ خدا تعالیٰ نے مثل فرعون و حامان، یہ الگ مسئلہ ہے۔ اب حضرت کا فتویٰ جو ہے، حضرت اب دیکھیں بالکل صاف فتویٰ لکھ دیا گیا۔ پھر ان کی طرف یہ کہنا کہ انہوں نے یہ بات کہا کہ اللہ جھوٹا مانا ہے وہ کافر مومن نہیں، بتائیں یہ سراسر اس سے تو بالکل ظاہر ہوتا ہے کہ الزام ہی الزام ہے۔ کیوں؟ اب دیکھیں کہ اصول دیکھیں، یہ مسئلہ کے اعلیٰ حضرت والے کی کتاب ہے، کتاب کا نام ہے آئینہ اہل سنت، یہ دیکھیں اس میں لکھا گیا ہے کہ صفحہ نمبر 147 میں دیکھیں نشان لگایا ہے، اور اعلیٰ حضرت کا اس حکایت کے تردید میں فتویٰ موجود ہے، جس طرح امکان کذب پر رد میں کیا ہے فتویٰ موجود ہے کہ جو اللہ ایسا کہے وہ کافر مومن نہیں ہو، تو اعلیٰ حضرت پہ الزام کیسا؟ اس اصول کو سامنے رکھیں کہ جب کسی بندے کا کسی عقیدے کے متعلق فتویٰ آ چکا ہے پھر اس کے خلاف فتویٰ جاری کرنا ایک غلط ہے۔ جس طرح یہاں پہ کہہ دیا کہ بھائی ہم تو ہمارا عقیدہ یہ ہے جو اللہ جھوٹا مانا کافر ہے ہو، پھر کوئی اگر ایسا کہے کہ اللہ گنگوئی یہی کہہ رہا ہے جو اللہ جھوٹا مانا ہے وہ کافر بھی نہیں، فاسق بھی نہیں، گمراہ بھی نہیں، تو آئینہ اہل سنت کے اصول سے جو ہے تو باطل الزام ہے، غلط الزام ہے، یہ الزام لگا ہی نہیں سکتے ان کے اوپر، کیونکہ اس کے خلاف فتویٰ ہے حضرت کا، جیسا کہہ رہا ہے اعلیٰ حضرت کا، اس کے خلاف جب فتویٰ ہے تو اعلیٰ حضرت پہ الزام کیسا؟ تو وہی دیوبندی لوگ کا کہنا ہے کہ جب فتویٰ رشیدیہ میں اس کے خلاف فتویٰ موجود ہے تو ان کے متعلق یہ بات کہنا پھر باطل ہے نا۔ اب دیکھیں رسالہ چاندپور میں لکھا ہوا ہے نا کہ جب ان کا فتویٰ آ گیا اور وہ اپنی زندگی میں ہی حسام الحرمین کے الزام کو جو ہے رد کر دیا، پھر ان پر کیسے الزام لگایا جائے؟ اور یہ بات حسام الحرمین میں خود لکھا ہوا ہے کہ گنگوہی نے اپنی زندگی میں اگر کہہ دیتے کہ میرا ایسا عقیدہ نہیں ہے یا میں نے ایسا کہا نہیں ہے تو پھر تو بات مانی جاتی کہ وہ حسام الحرمین میں کہا جا رہا ہے، بتاؤ۔ تو وہی بات تو لکھ دیا گیا وہاں پہ کہ انہوں نے کہہ دیا، اب فتویٰ ان کا ثابت ہو گیا، ان کا قول سامنے آ گیا، اب ان کے متعلق یہ بات کہنا تو پھر تو حسام الحرمین تو گیا، کیا کریں گے حسام الحرمین کو اور اس کے مصنف کو بچایا کیسے جائے؟ بہت مسئلہ بہت ٹیڑھا ہو گیا ہے حسام الحرمین کو بچانے کے متعلق۔ جس طرح وہ تاج الشریعہ کو فتویٰ دیا کہ بھائی ان کے والے جو ہیں ان پر بھی فتویٰ لگا رہے ہیں، اور جو ہے حسام الحرمین کے اوپر بھی جو ان کا جو ہے یہ سب بہت عجیب بات ہے۔ بتائیں کیا کیا جائے، بتائیں کیا راستہ کیا ہے؟ اب حسام الحرمین کو کس طرح بچایا جائے؟ مولانا وارث قادری غوثی صاحب، حضرت ایک تحریر آپ کی آئی ہے، یہ آپ کی ہے کیا؟ لکھا یہی وہ کتاب ہے حسام الحرمین جس نے پورے ایوان نجدیت میں زلزلہ برپا کر دیا ہے۔ اگر بے نکاح جائز پیدا ہونے والے وہابی دیابانہ اس کو تسلیم کر لیں تو اس دنیا میں ان کا سانس لینا بھی محال ہو جائے۔ اعتراضات تو بڑے بڑے کرتے ہیں اس پر، مگر آج تک انگریزوں کی پیداوار وہابی دیوبندیوں میں کوئی ایسا شخص پیدا نہیں ہوا جو اس کا جواب دے سکے، اور ہم کہہ دیتے ہیں کہ قیامت تک کوئی پیدا بھی نہیں ہوگا جو اس کتاب کا جواب دے سکے، کیونکہ وہ رضا کے نیزے کی مار ہے
کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسی چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار سے پار آئے، وار سے پار ہے۔ یہ محمد وارث قادری صاحب۔ اب بتائیں، اب یہ حوالہ آپ کے سامنے موجود ہے، اور ابھی آپ جو خاموش ہے دیوبندی یہی کہیں گے کہ تم تو دیوبندی کو کہہ رہے تھے سانس لینا مشکل ہو جائے گا، یہاں تو کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت والے کو سانس لینا مشکل ہو گیا ہے۔ جواب کیا دیا جائے؟ امکانی قصہ باری کے تعالیٰ کے سلسلے میں تلاش کر کے آپ کو بھیجتا ہوں۔ کیا بول رہے ہیں حضرت؟ جو بات آپ نے پیش کی کہ رشید گنگوہی نے اسے منع کر دیا ہے کہ انہوں نے امکانی قصہ باری تعالیٰ کو جائز نہیں کہا ہے۔ ہاں کتاب سامنے، آپ کے سامنے کتاب ہے نا؟ ہاں ہم نے کتاب بھیجی ہے، ٹھیک ہے، لیکن انتظار کریں تھوڑا سا۔ جی حضرت یہی بات کہتے کہتے سب جو ہے دیوبندی جس کو بھی فون کر رہا ہے یہی بات کہتے کہتے جا رہے ہیں، سب یہی بات کہتے جا رہا ہے، انتظار کریں بھائی۔ اب دیکھیں حضرت اصل کتاب بھیج سکتے ہیں، جی اصل کتاب بھیج سکتے ہیں رشید گنگوہی کی۔ بھائی انہوں نے اپنی زندگی میں جب فتویٰ دے دیے ہے تو وہ تو اصلہ ہوگا نا۔ جب تو اگر یہ بات چلے ٹھیک ہے انہوں نے فتویٰ دے دیا، تو یہ بات کہاں سے ثابت ہوئی کہ ان کا بعد میں اس بات کا فتویٰ دے دینا کہ میں نے یہ بات نہیں کہ حضور اعلیٰ حضرت تک پہنچ گئی ہوگی؟ یہ بات کن تک؟ حضور اعلیٰ حضرت تک یہ بات پہنچ گئی کہ ارے حضرت آپ یہ بات بول رہے ہیں، جو ہے اعلیٰ حضرت کی زندگی میں ہی بسط البنان لکھ کر کے دیوبندی اکابر اشرف علی صاحب تھانوی انہوں نے جواب دے دیا کہ میرا ایسا عقیدہ نہیں ہے، نہ میرے دل میں ایسا خیال گزرا ہے، ایسا عقیدہ رکھنے والا کافر ہے۔ بسط البنان دیکھیں حفظ الایمان کے ساتھ، اعلیٰ حضرت کے حاضری میں ہی ان کی زندگی میں فتویٰ دے دیا گیا، پھر بھی انہوں نے نہیں مانا۔ ایسا ہے کہ نہیں مانا؟ کیا یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ اعلیٰ حضرت تک یہ بات پہنچ گئی تھی؟ ہاں حفظ الایمان کے بعد ان کی زندگی میں چھاپی گئی، حضرت نے جواب دے دیا ان کو۔ زندگی میں ایک کتاب حضرت ایک بات دیکھیں، اس کی وجہ دیکھیں المحند اور المفند میں تمام باتوں کی وضاحت کر دی گئی، اور جو الزامات حسام الحرمین نے دیے گئے سب کا جواب دے دیا گیا، لیکن ان کی زندگی میں اعلیٰ حضرت کی زندگی میں المحند چھپ گیا، لیکن اعلیٰ حضرت نے ہمت نہیں کی اس کا جواب دینے کی۔ اب دیکھیں میں نے آپ کے پرسنل میں حسام الحرمین المحند کا جواب دینے کی اعلیٰ حضرت نے ہمت نہیں، جواب نہیں دیا انہوں نے، کوئی کتاب نہیں لکھی اس کے خلاف۔ یہ دیکھیں حسام الحرمین دیکھیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے، المحند میں شائع شدہ تصدیقات میں صفحہ نمبر 34 پہ لکھا ہوا ہے، نہ تو یہ ہے یعنی تھانوی نے یہ نہیں لکھا کہ حسام الحرمین جو ہمارے فتوا ہیں وہ ہمیں دھوکہ دے کر ہم سے لیے گئے ہیں، ہم نے ناواقفی بے علمی میں لکھے، اور نہ یہ کہ حسام الحرمین میں جو ہمارے فتوا ہیں وہ ہمیں دھوکہ دے کر ہم سے لیے گئے ہیں۔ حالانکہ کئی کتابوں میں لکھا گیا ہے حسام الحرمین جھوٹا ہے، دھوکہ دے کر لیا گیا ہے، بہت ساری کتابوں میں لکھا گیا ہے۔ تو جب انہوں نے کہہ دیا ہے تو ماننا چاہیے تھا ان کو، پھر بھی نہیں مانا۔ بتاؤ نا کون سی کتاب میں لکھا گیا وہ تو بتائیں گے۔ المحند میں لکھا گیا ہے۔ المحند تو مخالف ہی کی ہے۔ ہاں تو آپ تو وہی پوچھ رہے ہیں نا ہمارے علماء نے کہاں لکھا ہے، تو ہمارے علماء لکھ دیا گیا ہے کہ آپ کی کتاب میں جو ہے یہ قطع برد کر کے کاٹ چھانٹ کر کے عبارت پیش کی گئی ہے، تو ہی تو اب دیکھیں میں آپ کو پیش کر دیا ہوں صحیح المحند، دیکھیں لکھا ہے کہ اہل باطل نے ایسا ہی کیا کہ اکابر علماء اہل سنت والجماعت دیوبند کی کتاب سے قطع و برید کر کے کچھ عبارات حسام الحرمین کی شکل میں علماء حرمین شریفین کے سامنے پیش کر کے علماء دیوبند کے خلاف فتویٰ پر 7 تصدیقات حاصل کی۔ اس میں اس کتاب کے اندر جو میں کہہ رہا ہوں وارثی صاحب، اس میں حضرت تھانوی کی تائید موجود ہے، تقریر موجود ہے۔ آگے لکھا ہے کہ اگرچہ ان فتوا کا رد علماء حرمین شریفین نے خود ہی فرما دیا، کس کا؟ حسام الحرمین کا، اور صاحب حسام الحرمین کو کاذب قرار دیا، کس کو؟ اعلیٰ حضرت کو۔ اس پر حضرت مولانا موصوف جو اس وقت حرمین شریفین میں ہی موجود تھے، احمد رضا کی اس جعل سازی کا فوراً نوٹس لیا، اور اکابر علماء دیوبند کے جو صحیح عقائد تھے وہ المحند اور المفند کی شکل میں علماء حرمین شریفین کے سامنے پیش کیے،
اور انہوں نے ان عقائد کی تائید تصدیق فرمائی اور ان کے عقائد کو اہل سنت جماعت کے عقائد کے موافق قرار دیا، اور یوں گویا اس ناپاک پروپیگنڈا یعنی حسام الحرمین کا جواب ہوا۔ یہ لکھا گیا ہے، اس کا اسکرین شاٹ بھیج دیجیے۔ آپ کے پرسنل بھیج دیا، پہنچ چکا ہے، دیکھا نا؟ نہیں شاید آپ کا نیٹ یہ بند ہے، دیکھیں آپ کو بھیج دیا، اس جتنے حوالے میں نے آپ کو نام لیا کتابوں کا، سب کتابوں میں نے بھیج دیا آپ کے سامنے۔ چل محنت کا تو نہیں بھیجے آپ؟ وہ بھی گیا ہے، لیکن آپ کا نیٹ بند ہے۔ نہ ہونا میرا ڈاٹا چالو ہے۔ دیکھا حضرت میں نے جو بھیجا نا صفحہ نمبر 35 حسام الحرمین، اور کیا لکھا ہے؟ اگر دیوبندی لوگ یہ کہہ دیتے کہ حسام الحرمین میں جو ہمارے فتاوی ہیں وہ ہمیں دھوکہ دے کر ہم سے لیے گئے ہیں، ہم نے ناواقفی میں بے علم میں لکھے، ایسا کہا نہیں ہے، تو یہ تو میں نے بھیج دیا، حضرت لکھا ہوا قطع برید کر کے، دھوکہ دے کر کے، کاٹ چھاٹ کر کے، جال سازی کر کے لیا گیا ہے۔ تو حسام الحرمین لکھا ہوا اگر دیوبندی ایسا کہہ دیتے تو ان پر فتوی کفر نہیں لگتا، تو گویا یہ دیوبندی اکابر نے کہہ دیا ہے المحند علی المفند کے اندر، پھر بھی فتویٰ لگایا جا رہا ہے۔ نہیں لگانا چاہیے تھا حسام الحرمین کی اس اصول کے مطابق تحت، نہیں لگانا چاہیے تھا فتوی کفر، بند کر دینا چاہیے تھا، جو کہ وہ المحند میں بات ہے، پھر بھی کافر کہا جا رہا ہے ان کو۔ اور بہت ساری باتیں ہیں حضرت حسام الحرمین کے متعلق، کیا کیا پیش کروں میں آپ کو، آپ کے اور ایک کتاب میں لکھا گیا ہے کہ اگر صحیح عبارت یہ حسام الحرمین صحیح عبارت علماء حرمین شریفین کے سامنے پیش کیا جاتا تو دیوبندیوں کا جینا مشکل ہو جاتا، تو پتہ چلا صحیح عبارت پیش نہیں کیا گیا ہے، کاٹ چھاٹ کر پیش کیا گیا ہے، یہ لکھا گیا ہے، بتائیں۔ یہ اور مسئلہ کہ اعلیٰ والی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر حرمین شریفین کے علماء کے پاس اگر صحیح عبارت پیش کر دیا جاتا تو کبھی بھی ان کا یہاں جینا حرام ہو جاتا۔ ایک کتاب کا نام ہے تحفظ اہل سنت جماعت جلد اول، لکھا ہے صفحہ نمبر 336 میں کہ ظاہر سی بات ہے کہ امبیڈوی صاحب کو اندازہ تھا کہ ان گستاخانہ عبارات کو صحیح ترجمے کے ساتھ عربی قالب میں ڈھال کر اگر علماء عرب کے سامنے پیش کیا گیا تو وہ بھی ان پر کفر کا فتویٰ نہیں لگائیں گے، جیسے کہ پہلے وہ لگا چکے ہیں۔ اگر صحیح عبارت ڈال دی جاتا تو مطلب پتہ ہی چلا صحیح عبارت پیش نہیں کیا گیا۔ کون سی کتاب کے بھی پڑھے آپ عبارت؟ تحفظ اہل سنت جماعت کتاب ہے، ان کے مصنف کا میں اب حوالہ بھیج دوں آپ کو، مصنف کا نام ہے، پھر 2 لکھا ہے باہتمام جامعہ حضرت مظفر شاہ قادری صاحب، اور ایک نام ہے محمد ارشد مسعود اشرف چشتی رضوی عفی عنہ، یہ لکھا ہے۔ اور ایک کتاب میں بات لکھی گئی ہے، ایک کتاب ہے اتحاد بین المسلمین، جو ہے میں بتا رہا ہوں کتاب کا نام، کھل نہیں رہا ہے، اسکرین پہ ہاں بھیجتا ہوں، اتحاد بین المسلمین وقت کی اہم ضرورت، ایک کتاب جو ہے مجاہد ملت مولانا محمد عبدالستار خان نیازی، جہاں سے کتاب چھپی ہے مکتبہ رضویہ لاہور، وہ لکھ رہے ہیں صفحہ نمبر 130 کے اندر کہ اصولی ہیں، یہ لکھا ہے المحند کی اشاعت کے بعد تمام غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں اور موافقت کی راہ کھل جاتی ہیں۔ دیکھا آپ نے کہ المحند جب چھاپ دیا، لکھ دیا دیوبند اکابر نے، اس کے بعد تو یہ کفر کا فتویٰ نفرت عداوت جو ہے بند ہو جانا چاہیے، انتشار افتراق، بلکہ اتحاد ہونا چاہیے، موافقت ہو جانا چاہیے، لیکن ایسا نہیں کیا۔ بھی بھیج رہا ہوں آپ کو میں، بتائیں اس طرح اگر مسئلہ کے اعلیٰ سوالے سے اگر اس طرح خاموش ہو جائیں تو پھر اس کا کیا ہوگا؟ حسام الحرمین کا حالت کیا ہوگی بتاؤ نا؟ آج سب خاموش ہیں حضرت، کوئی جواب دے نہیں پا رہے ہیں، بڑے جو علماء مناظر مفتی کہلا رہے ہیں سب جو خاموش ہیں، کوئی جواب دے نہیں پا رہے ہیں۔ بڑے علماء میں سے کس سے بات ہوئی ہے آپ کی؟ بہت سارے سے بات ہوئی، کس کا نام بتاؤں میں؟ ایک دو نام دیوبندی خنجر دیکھیں، دیوبندی خنجر، اس میں جی کون ہے دیوبندی خنجر، کون ہے؟ دیوبندی خنجر چینل کا نام ہے، اس میں بات ہوئی ہے ایک تو مفتی مطیع الرحمان اور
مفتی عابد حسین اور بہت سارے ہیں مفتی ہیں، کیا نام بریلوی تاج الشریعہ احمد امجدی کیا نام لکھا ہوا ہے، یہ تو بہت سارے نام ہیں بھائی، بہت سارے علماء مفتی، ایک زبیر ہے امجدی، اور ایک تو کوئی رفعت برکاتی ہے، اس نے تو یہاں تک بول دیا کہ اعلیٰ حضرت نے کتاب کا نام نہیں لیا کہ کس کتاب میں ہے، اور ایک تو ایسا کہہ دیا اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا کہ فتویٰ ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہ اب کیا بہت بڑے مناظر جسے کہلاتے ہیں مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت میں، صغیر احمد جوکھن پوری، انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یہ فتویٰ ہمیں ملا نہیں ہے۔ بتائیں، انہوں نے صاف کہہ دیا انہوں نے، تو اب کیا کریں گے؟ بہت معاملہ ٹیڑھا ہو گیا ہے، حسام الحرم بچانے کے لیے بہت مشکل معاملہ ہے۔ اب کیونکہ حسام الحرمین جسے اتنا اوپر چڑھا گیا، اس کا ماننا فرض ہے، اس کا انکار کرنا کفر ہے، یہاں تک باتیں کہہ دیا ہے، جس کے وجہ سے ہی مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت ٹکا ہوا ہے۔ حسام الحرمین اگر جھوٹا ثابت ہو گیا، مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت گیا، بتائے نا، اسی کے وجہ سے تو دو ٹوڑا ہوا نا، دیوبندی بریلوی ہوئے، اس کی وجہ سے۔ میں آپ کو ایک نمبر بھیج رہا ہوں، جی بھیجیں، آپ ان سے ذرا بات کریے، دیکھیے کیا جواب دیتے ہیں مفتی صاحب قبلہ ہمارے۔ جی ہمارے مفتی صاحب قبلہ ہیں، آپ ان سے بات کریے، دیکھیے کیا جواب دیتے ہیں حسام الحرمین کے سلسلے میں۔ ہاں کوئی بات نہیں، آپ مجھے دیں۔ جو ایک دوسرا چینل ہے، چینل عبد الرحمن حنفی، اس میں جو انہوں نے گفتگو کی ہے، کئی علماء سے گفتگو کی ہے، ایک تو نام ہے ان کا انجم رضا حقانی، اور ایک نام ہے غلام رضا رامپوری، اور ایک نام ہے موتی الرحمن، سے انہوں نے بات کی ہے، اور ایک ہے کہ حسین بقائی کیا نام لکھا ہوا ہے۔ میں نمبر بھیج رہا ہوں آپ کو، ہو سکے تو ریکارڈنگ بات کرنے کے بعد مجھے شیئر کریے گا۔ اور ایک سے گفتگو کی ہے، اس کا نام ہے مولانا صدیقی حسین جھارکھنڈی، اور ایک ہے جو ہے مولانا امین رضوی، یہ مولانا نظام الدین مصباحی، مفتی نظام الدین مصباحی، بھی بڑے عالی مسئلے کے اعلیٰ حضرت کے جو ہیں، اور اب یہ کوئی علیمی ہے مولانا نظام الدین میاں، نعمان میاں، اور کیا نام ہے، کیا مفتی کیا نام ان کا، جو مفتی کیا نام، نعیمی کیا نام ہے اس کا، ایسے سے بات کی ہے انہوں نے، بتاؤ۔ آپ کو نمبر بھیجا، آپ اسے بات کر کے ریکارڈنگ بھیجیے گا، ذرا دیکھیں کیا جواب دیتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، بات کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن آپ نے جو یہ پوسٹر جو دیا ہے، کیا بتائیں آپ کا یہ دعویٰ صحیح ہے، صحیح ثابت ہوا؟ جبکہ آپ جو خاموش، لیکن فی الحال میرے پاس جواب نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضور اعلیٰ حضرت کا فتویٰ کو غلط مان لیا جائے۔ ٹھیک ہے، محمد وارث قادری غوثی صاحب، آپ نے صحیح کہا، آپ کے پاس جواب نہیں ہے، لیکن جب آپ کے پاس اتنی معلومات نہیں ہے، مطالعہ نہیں ہے، تو پھر اس طرح آپ کو اتنی بڑی باتیں کہہ دینا کسی مسلک کے متعلق، لوگ جاہل کہیں گے نا، نہیں کہنا چاہیے نا آپ کو۔ بھئی اپنا کام کرو، جس راستے میں آپ اپنے دین کی خدمت سمجھ کر وہاں کام کر رہے ہیں میدان میں، اسی میدان میں لگے رہیں۔ ایسی باتیں کہنے سے کیا آپ کو تو کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن آپ کے اس جملے سے آپ کے لوگوں تک پہنچے گا، آپ کو لوگ سمجھیں بڑا مفتی علامہ ہوں گے، وہ لوگ گمراہ ہوں گے، بغیر تحقیق کے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، اور ایک مسلمان کی بڑی جماعتوں کے ساتھ جو ہے نفرتیں پیدا کر رہے ہیں وہ لوگ، اچھی بات نہیں ہے، ایسا نہ کریں۔ ہمارے ساتھی کو بھی کہتے ہیں بھئی اگر آپ کو معلومات نہیں ہے، کسی سے بات بھی نہ کرو، مسئلہ چھڑو ہی مت، پڑھنے کا نہیں، سب مسئلہ میں یہ آسان نہیں ہے، کفر ایمان کا مسئلہ ہے، اپنی آخرت کا مسئلہ ہے۔ بغیر تحقیق کے انجانے میں کسی مسلمان کو کافر کہہ دیا تو اپنے ایمان کے لالے پڑ جائیں گے بھائی۔ اتنے سارے دلائل دیے، دیکھو آپ کے سامنے اتنے دلائل میں نے دیے اس کے متعلق۔ حسام الحرمین بالکل صاف لفظوں میں اظہر من الشمس کی طرح یہ جھوٹا ثابت ہو رہا ہے۔
کوئی جتنے لوگ آ رہے ہیں سب قاصر بے بس عاجز ہیں، کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر بھاگ رہے ہیں. کوئی بولے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، پہلے پوچھتا ہوں ٹائم ہے نا؟ ہاں ہے. جہاں حسام الحرم کا نام لیتے ہیں، عبارت پڑھتے ہیں، ان کی حالت خراب ہو جاتی ہے. مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا باقی ہے، ہم ابھی مطالعہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. بھائی عجیب ہے یار، حسام الحرم کو کوئی قدر نہیں، کوئی مقام نہیں ہے اس کا. مہمان کو بٹھاؤ، تھوڑی دیر بات کر لو، حسام الحرمین کو سچا ثابت کر کے اپنے اعلیٰ حضرت کی حقانیت ثابت کرو. کیوں اس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، میں بات کر لوں. نمبر دیا نا آپ نے؟ ہاں آپ ٹھیک کو ہے نمبر سینڈ کر دیجیے، آپ ٹھیک ہے بات ٹھیک کر کے اس کا ریکارڈنگ بھیجیے گا ضرور. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. حالانکہ